السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے۔ ویلکم کرتی ہوں آپ کو میں اپنے یوٹیوب چینل پر۔ آج کا میرا ولاگ سیالکوٹ کی ایک عظیم ہستی امام علی الحق بخاری شہید کے بارے میں ہے۔ سیالکوٹ کا پرانا نام سالاکوٹ تھا، جو کہ تبدیل ہو کے سیالکوٹ ہوا اور پھر آہستہ آہستہ مزید تبدیل ہو کے سیالکوٹ پڑا۔ سیالکوٹ پر ایک بہت ظالم اور جابر بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کا نام راجہ سلوان تھا۔ سیالکوٹ کا بیسیکلی نام راجہ سلوان کے نام پر ہی سیالکوٹ پڑا۔ راجہ سلوان کی ایک بیٹی راستی، جو کہ محل کی کھڑکی میں کھڑے ہو کے باہر کے منظر سے لطف اندوز ہوا کرتی تھی۔ ایک فقیر جو کہ عرب سے تشریف لائے تھے سیالکوٹ، جن کا نام شاہ مقصود تھا، انہوں نے راجہ کے دربار کے قریب ایک بہتی ہوئی ندی کے کنارے اپنا ڈیرا جمایا اور وہ ہمتاً عبادت الہی میں مشغول رہتے تھے۔ ایک دن عبادت الہی میں مشغول تھے، انہوں نے زمین سے کنکر اٹھا کر اس ندی میں پھینکا جو کہ ایک پھول کی شکل اختیار کر گیا۔ بادشاہ کی بیٹی کھڑکی میں کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنی کنیزوں کو حکم دیا کہ وہ یہ پھول اٹھا کر لائیں۔ بادشاہ کی کنیزیں اپنی شہزادی کا حکم بجا لاتے ہوئے اس تالاب میں سے، اس ندی میں سے وہ پھول اٹھا کر شہزادی کے پاس لے آئیں۔ شہزادی راستی کہتے ہیں کہ حاملہ تھی۔ جب راجہ سلوان کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے یہ چیز سوچی کہ اس کو قتل کر دیا جائے، لیکن راجہ سلوان کے مشیروں اور وزیروں نے اسے مشورہ دیا کہ آپ کیوں اپنی بیٹی کے خون سے اپنے ہاتھ گندے کریں گے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ آپ اس کو کسی جنگل میں چھوڑ دیں تاکہ کوئی درندہ یا جنگلی جانور اسے چیر پھاڑ کر کھا جائے۔ لہٰذا بادشاہ نے اپنے وزیروں اور مشیروں کی بات پر عمل کرتے ہوئے راستی کو جنگل میں پھینکوا دیا۔ پیر مراد علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش اسی جنگل میں ہوئی۔ بادشاہ کے محل کے پاس سے گزرنے والی جو ندی تھی، وہ برسات کے موسم میں بادشاہ کے محل کا کافی نقصان کیا کرتی تھی۔ اس ندی کے پانی سے بچاؤ کے لیے بادشاہ نے محل کے ارد گرد ایک قلعہ تعمیر کرنے کا سوچا۔ قلعے کی دیواریں تعمیر ہونے پر ٹھہرتی نہیں، گر جاتی تھیں، لہٰذا ان دیواروں کو کھڑا رکھنے کے لیے بادشاہ کے نجومیوں اور جادوگروں نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ کسی مسلمان ولی اللہ کا خون لا کر ان دیواروں کے نیچے چھڑکا جائے تاکہ قلعے کی دیواریں مضبوط اور قائم رہیں۔ اسی اثناء میں پیر مراد علی شاہ کو شہید کیا گیا اور ان کا سر قلعے کی دیواروں کے نیچے رکھا گیا اور قلعے کو پھر سے تعمیر کیا گیا جو آج تک قائم ہے۔ راستی کو جب اس بات کی خبر ملی کہ ان کے بیٹے کو شہید کر دیا گیا تو وہ روتی ہوئی شاہ مقصود کے پاس پہنچی۔ کہتے ہیں کہ شاہ مقصود نے ان سے آنکھیں بند کرنے کو کہا اور جب واپس انہوں نے اپنی آنکھیں کھولیں تو وہ روضہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر موجود تھی۔ امام علی الحق نبی پاک کے روضہ اقدس پر عبادت میں مشغول تھے۔ راستی کی آہ و پکار اور انصاف کی گہار امام علی الحق نے ان کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا، لہٰذا امام علی الحق رحمۃ اللہ علیہ اپنے لشکر کے ساتھ، جو کہ 9 گزے نوجوانوں پر مشتمل تھا، برصغیر پاک و ہند میں داخل ہوئے اور مختلف جگہوں سے فتح یاب ہوتے ہوئے وہ سیالکوٹ پہنچے، جہاں پر انہوں نے راجہ سلوان کو دعوت اسلام دی۔ راجہ سلوان کے انکار پر امام علی الحق رحمۃ اللہ علیہ نے راجہ سلوان کو واصل جہنم کیا اور اپنے لشکر کو لاہور اور نارووال کی طرف روانہ کر کے امام علی الحق رحمۃ اللہ علیہ سیالکوٹ میں ہی رک گئے۔ وہ عبادت میں مشغول تھے جب ان کو شہید کیا گیا۔ یہیں سیالکوٹ میں ہی ان کی پہلے قبر اور پھر قبر پر مزار بنایا گیا۔ امام علی الحق رحمۃ اللہ علیہ کے مزار میں داخل ہونے سے لے کے باہر نکلنے تک مختلف قسم کے بہت سے مزارات آپ کو نظر آئیں گے۔
یہاں پر عقیدت مندوں کا رش لگا رہتا ہے اور لوگ اپنی منتیں مرادیں حاصل کرنے کے لیے یہاں آتے ہیں، لوگ یہاں نظر نیاز کرتے ہیں۔ یہاں پر ہی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے والدین کی قبریں بھی موجود ہیں۔ یہاں پر ایک دو نوگز نوجوانوں کی قبریں بھی موجود ہیں، ان کے دربار وغیرہ۔ یہاں اس کے ساتھ بالکل ایک احاطہ منسلک ہے جہاں پر جمعرات کو اور اتوار کو بازار لگتا ہے، سستا بازار، لوگوں کا کافی ہجوم ہوتا ہے وہاں پر۔ ہم نے یہاں مختلف درباروں پر سلام کیا، حاضری دی اور آپ کو بھی کافی ساری زیارتیں کروائیں۔ آپ کو میرا آج کا ولاگ کیسا لگا مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ سیالکوٹ میں ایسے بہت سے دربار اور اولیاء کرام کے مزارات موجود ہیں۔ انشاءاللہ تعالی گاہے بگاہے مختلف ولاگز میں آپ کو مزید زیارتیں کروانے کی کوشش کروں گی۔ انشاءاللہ تعالی ملیں گے کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔